الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہمارے نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے. آپ پیغمبر ہیں اللہ کے، آپ کے پاس اللہ کے پیغامات آتے ہیں، وہ پیغامات آپ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارے نام بھی ایک پیغام ہے، وہ ہمیں سننا ہے. ہمارے نام بھی پیغام ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. یہ پیغام ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اس کو احسان اور امتحان کہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، اس کا کرم ہے تو اسے دنیا کی نعمتوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں کریں. دنیا اور اس کی ساری نعمتیں وہ تمہارے لیے. ان دنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے دو مطلب ہے. آپ کے کلام کے دو مطلب ہے. ایک ہی مطلب یہ ہے کہ یہاں نہیں رکھیں گے، یہاں نہیں رکھیں گے، ہاں، بلکہ تم کو آخرت میں لے جائیں گے. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم کو دنیا میں آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا. یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. کمار جو ہے وہ مٹی سے مٹکے بناتا ہے، اپنے ہنر سے پیسے کماتا ہے. مٹکوں میں کوئی مٹیریل نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ڈالی ہے، اس کا ہنر ہے. بازار میں دیکھنا مٹکے ہیں سردی کے، وہ گرمی کے، سردی کے لیے گرمی کے لوگ گرمی میں لے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کا ہنر ہے. وہ تو اس نے اپنے ہنر سے ایک مٹکا بنا دیا، اس کی قیمت بڑھ گئی. حالانکہ وہ کیچڑ تھا، گارا تھا، لیکن گارے پر جب آدمی نے اپنی محنت لگائی، اپنا ہنر لگایا تو اس کی قیمت ہو گئی. بازار میں بیچنے کے لیے لگا دیا. تو ہم کو حکم یہ ہے کہ تم اپنی دنیا سے یا اپنی آخرت بناؤ جیسے مٹی سے مٹکے بناتا ہے. ہنر والا ایک چیز سے دوسری چیز بناتا ہے. اور ایمان والا کیا کرے گا؟ ایمان والا یہ کرے گا کہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر لگائے گا. اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے حکموں پر لگا لے گا. تو جو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل الناس بائع، ہر آدمی تاجر ہے. یہ جتنے بیٹھے ہیں وہ جتنے پیدا ہوں گے وہ، یہ سب کے سب تاجر ہے دنیا میں. کل الناس بائع، ہر آدمی تاجر ہے.
پھر اپنی تجارت میں کھوٹ کھانے والے بھی ہیں اور اپنی تجارت میں نفع اٹھانے والے بھی ہیں۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو لگائے گا، اپنی صلاحیتوں کو دنیا پر خرچ کرے گا اور خرچ کر کے کچھ تو کھوٹ میں اتر جائیں گے۔ ان کو اصل چیز بھی نہیں ملے گی، نفع تو الگ رہا اور کچھ کھوٹ کریں گے۔ ایسی دنیا ہے، یہ ایسا حالہ ہے۔ اس لیے ہم کو دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ اللہ نے دنیا آخرت بنانے کے لیے دی ہے اور حکم بھی کیا ہے کہ وقت فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ تو اپنی دنیا سے آخرت بنا لے اور اپنا حصہ مت بھول جا۔ ہاں، بچوں کا سب کا فکر کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنا حصہ مت بھول جا کہ دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں تجھ کو لے جانا۔ یہی اصلی چیز ہے انبیاء کرام کی دعوت میں۔ حضرت انبیاء کرام کی جو دعوت ہے وہ آخرت بنانے کے لیے ہوتی ہے، دنیا سے دنیا بنانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دیتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیوں کہ آخرت میں دو صفتیں ہیں، آخرت کی دو صفتیں ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، وہ حقیقت ہے۔ اس لیے دنیا آخرت سے بہتر ہے۔ ایک بہتری تو اس کی یہ ہوئی، دوسری بہتری آخرت کی یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، دو صفتیں اللہ نے آخرت کی بیان کی ہے کہ آخرت بہتر بھی ہے دنیا سے اور وہ باقی بھی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم کو آخرت والا بنایا گیا ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ دعوت دی ہے، وہ آدمی خسارے میں نہیں ہوگا جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے، اسے کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس کے لیے بڑے بڑے راستے اور خط بنائے ہیں اور بڑے بڑے اسباب بنائے ہیں اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے لیے۔ ایک سبب دنیا سے آخرت بنانے کے لیے ہم کو ایمان دیا کہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنتی۔ پہلی شرط ہے کہ ایمان ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ دیا ہے، اللہ سے تعلق کا کلمہ دیا ہے۔ پہلا سبب آخرت بنانے کا یہ ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو۔ اللہ سے ایک ہی تعلق پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا تعلق ہے؟ عبادت اور بندگی کا تعلق۔ باقی کسی کی کوئی رشتہ داری اللہ سے نہیں، ایک تعلق اللہ سے۔ معاذ بن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ، آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ یہ ان سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیونکہ دنیا جو ہے وہ دارالحقوق ہے۔ اللہ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بنایا ہے کہ یہاں حقوق ادا ہوں گے اور آخرت میں یا آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گے۔ تو یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، خواہشیں پورا کرنے کی جگہ جنت ہے۔ یہ ترتیب ہے، حقوق ادا کرنے کی جگہ یہ ہے اور خواہش پورا کرنے کی جگہ، یہ خواہش پورا کرنے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ جو خواہش کے لیے تو بہت سامان چاہیے، بہت وقت چاہیے، کئی شرط کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ دنیا میں نہ زیادہ وقت ہے نہ زیادہ سامان ہے، اس لیے اس کو نہیں بنایا، بلکہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ بتایا ہے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، وہاں ان نیک بندوں کو وہ چیزیں دی جائے گی جو یہ چاہیں گے۔ تو اصل جگہ
کہ وہ تو آخرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے، اور حقوق ادا کرنے کے لیے ایک تو ایمان دیا ہے، دوسرا علم اتارا ہے۔ کیا اتارا ہے؟ علم اتارا ہے۔ علم و ایمان ملا کر کے اطاعت بنانے ہے، یہ طریقہ ہے کہ علم و ایمان کے ذریعے سے اپنے اندر اطاعت بناؤ تاکہ آخرت بنے۔ نبیوں کا دنیا میں آنا وہ اطاعت سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب کبھی ہم نے دنیا میں کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ رسول اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ کی رہبری سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے اطاعت اور اس کی تابعداری سکھائے۔ تو علم و ایمان کا تقاضا ہے اطاعت کرنا۔ اللہ نے ایمان بھی اس لیے دیا ہے، اور ایمان کی بات پھر اللہ نے علم دیا ہے، علم سیکھو، دین سیکھو، کیونکہ تم کو اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور نبوت کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت سکھانے کے لیے جاری کی ہے دنیا میں۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے رسولوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ اللہ کے فرمانے سے اللہ کے بندوں میں اطاعت قائم کریں۔ اطاعت یعنی اپنی زندگی کو حکموں کے تابع بنا کر چلنا، نیت سے، عمل سے، ہر راستے سے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم، اطاعت پیدا کرنی ہے۔ کتنی اطاعت پیدا کرنی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیں بتائی کہ کتنی اطاعت چاہیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کتنی اطاعت چاہیے؟ کیوں بھائی؟ کہ نہیں معلوم ہے؟ تو ٹھیک ہے، معلوم کیسے ہوتا؟ جب تک اللہ رسول نہ بتاوے ہاں یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریوں کو بھی بتایا ہے، اور ذمہ داریوں کے لیے مدد بھی سکھائی ہے۔ اور یہ تو دونوں باتیں آپ دیکھو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ کو ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اس دعا میں دعوت بھی ہے، اس دعا میں تعلیم بھی ہے، اور ہماری مطلب کی چیز بھی ہے۔ فرمایا اللہم اقسم لنا من ذاتک ما تبلغنا به جنتک، اے اللہ مجھ کو اپنی طاعت میں سے اتنا حصہ دے کہ وہ طاعت مجھ کو جنت میں لے جاؤ۔ تو جنت میں جانے کے لیے طاعت ضروری ہے کہ اللہ کی بات مانے، اللہ کے رسول کی بات مانے، پھر جو ذمہ دار ہیں اس کی بات مانے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ بات مانا کرو اللہ کی، بات مانا کرو اس کے رسول کی، اور بات مانا کرو اپنے بڑوں کی۔ یہ اسلامی مزاج ہے کہ بڑوں کی بات مانے۔ جی ہاں، عباس فرماتے تھے کہ البرکت ما اکابرکم، کہ ہمیشہ تم کو برکت تمہارے بڑوں سے ملے گی۔ جی ہاں، یہ تو وہ زمانہ ہے جو حضرت بڑوں سے مقابلہ کرنے کا، اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ ابن عباس یہ تعلیم دیتے تھے کہ البرکت ما اکابرکم، یاد رکھو تمہاری برکت کس کے ساتھ ہے؟ کہ تمہارے بڑوں کا ہوتا ہے، ہر لائن کے بڑوں ہوتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے گھر کی برکت ماں باپ کی بات ماننے سے ملے گی۔ اس طرح ہر لائن کی برکت اس راستے کے بڑوں سے ماننے کی ملے گی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ نبیوں تک پہنچ جائے گا۔ نبی بڑے ہوتے ہیں یہاں تو اب ان کی بات مانی جائے گی۔ یہ طاعت پر بات ہے کہ ہماری زندگی اور دنیا میں اطاعت اور تابعداری والا میں یہ اثر ہے۔ کیوں کہ اطاعت کی وجہ سے دو باتیں پیدا ہوگی۔ ایک بات اطاعت سے یہ پیدا ہوگی کہ رحمتیں آئے گی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم
तुरहमून, बात माना करो, अल्लाह छुट्टी करके तुमको रहम हो जाए। हाँ, तो रहमत के जो दरवाजे खुलेंगे वो इताअत करने की वजह से। दावत भी और तालीम भी इसी की है कि अपने अंदर इताअत का मादा पैदा किया जाए, अल्लाह के साथ, रसूल के साथ, जिम्मेदार के साथ। इससे होगी बात, तो कहा कि इताअत करो ताकि तुम पर रहम हो जाए। दूसरा, वैन तुतीअहू तहतदू, अगर इताअत करोगे तो हिदायत पर रहोगे, इताअत करोगे कि हिदायत पर रहोगे। इताअत छूट जाएगी कि फिर हिदायत क्यों? फिर हिदायत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इताअत के बाद मासियत है और गुनाह है, इसलिए फिर वो गुनाहों में फिर जो गुनाहों की बातें पड़ेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने ईमान को बनाकर अपने अंदर इताअत पैदा करनी है, और इताअत के लिए दीन सीखना है। अगर दीन नहीं सीखा है तो इताअत नहीं होती। अल्लाह ने रसूलों के जरिए से ईमान भी दिया है और रसूलों के जरिए से इल्म भी उतारा। ये बड़ी सौगात है, ये बड़ी सौगात है। इल्म जो आता है वो नबियों के जरिए से आता है, वही सही इल्म। उसी पर फैसले होंगे, उसी पर नजात होगी, उसी पर रहबरी होगी। इसलिए नबियों की दावत जिस तरह दावत होती है, ऐसे उसके अंदर तालीम भी होती है, यानी जिंदगी की जिम्मेदारियां समझाई जाती है। ये जिंदगी की क्या जिम्मेदारी है? तबलीग के माना नफर सफर सिर्फ नहीं है, नफर सफर भी है, लेकिन नफर सफर के साथ ये है कि जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझना है कि हमारी जिंदगी की क्या जिम्मेदारी है। तो मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी की एक जिम्मेदारी ये है कि अपने आप को अपने दीन का पाबंद करें। ये पहली जिम्मेदारी, उसको शरीयत में इस्तिकामत कहते हैं। उसको शरीयत में इस्तिकामत कहते हैं कि अपने अंदर अपने आप को अपने दीन का पाबंद करो। ये हुक्म नबी को भी है और ये हुक्म उम्मत को भी, अपने आप को अपने दीन का पाबंद करो। फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक ऐ वमन आमन मअक। ऐ नबी, आपके पास जो चीज आई है, आप अपने आप को उसका पाबंद करें। बड़ी बात है, नबी को पाबंदी का हुक्म दिया जा रहा है, तो है इस काम के लिए। फस्तक़िम कमा उमिरत, इसलिए वो आपको हुक्म दिया है, आप अपने आप को उसका पाबंद करें। तो पहली जिम्मेदारी मेरे दोस्तों, दीन कबूल करने की वजह से जो हमारे ऊपर आई है कि वो अब हम अपने आप को पाबंद करें। पाबंदी इंफिरादी जिंदगी में नजर आएगी। इज्तिमाई में तो सब बुजुर्ग हैं, सब तबलीग वाले हैं, सब हाजी हैं। हाँ, इज्तिमाई में तो ये सब जिम्मेदार रहने, हाँ, ये सब हज में हाजी हैं। हाँ, इसलिए देखा जाएगा कि इंफिरादी जिंदगी में कितना नियम है। उसकी मिसाल बाजार है। देखो, बाजार में सब कमाते हैं, मजदूर मजदूरी भी करता है, उसे पर कमाई नहीं होती, वो ताजिरों के काम में मजदूरी करता है। मजदूर मजदूरी करता है, ताजिर तिजारत करता है। लेकिन इंफिरादी तौर पर हर आदमी देखता है बाजार में कि मैंने कितना कमाया। ये कि हमारे बाजार में बहुत कारोबार हो रहा है, हमारे हैदराबाद में बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, और इससे कम हो जाएगा कि ना? ये तो इश्तिहार है, ये तो इश्तिहार है, इससे कम नहीं बनता। बल्कि जिम्मेदारियों को इंफिरादी तौर पर देखा जाएगा। हर आदमी सोचा करे कि मैंने आइंदा आने वाली कल के लिए क्या तैयारी की है। तैयारी की जिम्मेदारी इंफिरादी पर डाली है।
کہ ان کی انفرادی زندگیوں میں کتنا دین ہے، اور اس کو جانچنے کے لیے ایک جگہ ہے، انفرادی زندگی کو جانچنے کے لیے ایک جگہ ہے، وہ جگہ کہلاتی ہے قبر۔ کیا کہلاتی ہے؟ قبر۔ کہ انفرادی زندگی میں کتنا دین ہے، اس کو جانچنے کے لیے اللہ نے قبر رکھی، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ برزخ کا مطلب ہے اس کی جگہ، لیکن دنیا ختم ہو گئی، ابھی آخرت آئی نہیں، کیونکہ آخرت تو جھوٹ بولنے کے بعد آئے گی۔ آخرت کب آئے گی؟ جھوٹ بولنے کے بعد۔ تو یہ برزخ ہے، اس کا دور ہے۔ ہر آدمی کو انفرادی طور پر اس کی زندگی کا جائزہ وہ قبر میں دکھایا جائے گا کہ آپ کی انفرادی زندگی ہے، آپ کا یہ کلمہ ہے، آپ کی یہ نماز ہے، آپ کی یہ زکات ہے، آپ کی یہ روزے ہے، آپ کی وہ سب اپنی اپنی چیز کو وہ دیکھے گا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا القبر صندوق العمل، القبر صندوق العمل۔ قبر جو ہے وہ آدمی کے اعمال کا صندوق ہے۔ اس آدمی کے پاس صندوق ہوتا ہے، اس میں اپنا سامان رکھتا ہے، اپنی ضرورت کام میں۔ ویسے آدمی کے اعمال اس کے صندوق میں رکھے جاتے ہیں اور اس کو دکھائے جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے یہ میری نماز ہے، یہ میری زکات ہے، یہ میرا روزہ ہے، یہ میرا صدقہ ہے، اس کی صورت دکھائی جاتی ہے۔ قبر کو صندوق کو عمل بنایا۔ اس نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچ لیا کرے روز کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا۔ آنے والی کل اس کی موت ہے، انفرادی طور پر آنے والی کل موت، اجتماعی طور پر آنے والی کل وہ قیامت۔ تو یہ کل کے لیے اس نے کیا ہے، اس کی دعوت ہے۔ تو انبیاء کرام کی جو دعوت ہوتی ہے میرے دوستوں، وہ صرف اپنی آخرت بنانے کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنی دعوت کے ذریعے سے دنیا میں ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی آخرت بن جائے، کیونکہ یہ آخرت میں جا رہا ہے، آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ تو سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت بنا کر کے جائے۔ الکیس من کان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وعمل لما بعد الموت، کہ موت کے بعد جو عمل اس کو کام دے وہ عمل آج کر لے۔ یہ دعوت ہے۔ تو اس لیے موت کے بعد عمل جو کام دے گا وہ ایک تو ایمان کام دے گا، اور ایمان کے بعد جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے انفرادی اجتماعی ہمارے اوپر، وہ کام دے گی۔ یہ تو ذمہ داری کی بات ہے۔ پھر وہ ذمہ داری میں کچھ شرطیں ہیں، دو شرطیں بڑی ہیں اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں۔ ایک اخلاص نیت، دوسری اتباع سنت۔ یہ دو ذمہ داریاں بڑی ہیں، ایک اخلاص نیت، دوسری اتباع سنت۔ یہ ہمارے سبق ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ جی ہاں، اس کو یاد کرنا ہے۔ ایک اخلاص نیت کہ اپنی نیتوں کو خالص کرو۔ اپنی نیتوں کو خالص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وجہ عمل کیا ہے، عمل کیوں کیا ہے، آپ اجتماع میں کیوں آئے ہیں، کیا وجہ عمل ہے۔
نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں. کیا آپ کیوں آئے ہیں؟ اپنے نیتوں کو صحیح کرنا. تو نیت ہوتی ہے وجہ عمل، اسی وجہ سے آدمی عمل کرتا ہے، نیت کی وجہ سے. ہم کو یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنے عملوں کو خالص کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرو، کوئی دوسری بات نہ. اللہ نے ہم کو دین دیا ہے اور دین کی پابندی کا حکم دیا ہے، تو یہ پابندی اللہ کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے. یہی طریقہ نبیوں کا ہے، یہی طریقہ صحابہ کا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کی صفت بتائیے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ حضرات جو ہے ایک تو اللہ کا فضل چاہتے ہیں. جس اللہ میں فضل ہی، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. اللہ کے فضل میں روزی عمر جنت سب آ جاتا ہے، تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. اور کیا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگا کرو، کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جائے. بس کہ اللہ بڑا ہے اور اس کا راضی ہو جانا بھی بڑا ہے. ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو سب سے بڑا جو ہے وہ راضی ہو گیا، تو اب کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ کیا کچھ نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے اپنے کاموں میں کہ اپنے آپ کو اخلاص والا بنائے، کہ اپنے عمل سے اللہ کو خوش کرنا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے. ہم کہ اللہ بھی چاہیے ہم کو، اور اللہ راضی ہو کر ہماری آخرت بنانے کو بھی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ راضی ہو کر ہماری آخرت بنائے. یہ بڑی بات ہے کہ اللہ نے راضی ہو کر کے ہماری آخرت بنائی، اور یہی اصل دعوت ہے. دعوت اپنے آخرت بنانے کے لیے ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی فرعون کے زمانے میں، فرعون کا رشتہ دار تھا سمعان، اس کا نام بتایا. وہ فرعون کا رشتہ دار تھا. فرعون تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ سمعان جو ہے وہ ایمان والا تھا. ساتھ اس کا بھائی لیکن ایمان والا تھا، اور سلمان اس کا نام بتایا تھا. وہ اپنے خاندان کو بات سمجھاتا تھا کہ موسیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، موسیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. دعوت اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت کو نقل کیا ہے قرآن پاک میں ہم سب کو سبق دینے کے لیے. تو وہ یہ کہہ رہا تھا اپنی دعوت میں کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. یہ میری قوم، اسی قوم تو حکومت کرنے والی ہے. اے میری قوم، یہ دنیا تو گزارے کا سامان ہے. حاکم کی حکومت، تاجر کی تجارت، زمیندار کی زمینداری، مزدور کی مزدوری، یہ سب گزارا. جب دعوت کھل جائے گی تو دنیا گزارے کسی سمجھ رہے گی. اور دعوت نہیں کھلے گی تو دنیا بہت چھوڑی ہے، مجھے وہی چاہیے. یہ دعوت میں ایک نور ہوتا ہے جس وجہ سے دنیا کی حقارت سامنے آتی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے اپنی قوم سے، ہر دوسری قوم کا حکمران ہے، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. اے میری قوم، یہ تو گزارے کی جگہ ہے، گزر بسر کرنے کا سامان ہے، یہاں سامان ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. آخرت کیا ہے؟ کہ وہاں جم کر کے رہنے کی جگہ ہے. اسی رہنے کی جگہ جم کر کے رہو گے، کوئی نہیں نکالے گا. اور نہ یہ نکالنا چاہیے، اور یہ خود نکالنا بھی نہیں چاہیے. جس کی آخرت کامیاب ہو جائے گی وہ دنیا کی طرف آنے کو نہیں چاہے گا.
रिवायतों में कहता जन्नती ने पूछा कि तुमको तुम्हारे घर भेज दूं, अभी तुमको घर भेज दूं तो हाँ कह क्या हमको घर भेज दो, मशवरे से जाने के तैयार हो जाए, मशवरे को पुल बनाएंगे घर जाने के लिए। लेकिन जन्नती से अल्लाह कहेंगे कि जन्नत के घर जाओगे, हमको नहीं जाना, अल्लाह या प्रभु नाना है वाला जन्नती जन्नत में से वहां जाना ही नहीं है। लेकिन एक बात है, जन्नती सब एक किस्म के नहीं है, चार बाजार एक किस्म के मुख्तलिफ कुर्बानियां मुख्तलिफ सलाहियतें जन्नती के थे। 5 जन्नती को जन्नत में से जन्नत जाना नहीं करेंगे, शहीद शहीद के लिए हमें तैयार हो जाने के लिए। शहीद क्या कहेगा, अगर इजाजत हो तो मैं जन्नत से दोबारा दुनिया में जाने के लिए तैयार हूं, तो वो क्यों तैयार है? और बच्चों समझने के लिए नहीं, दोबारा शहीद होकर आने के लिए कि मैं जाऊं और फिर दोबारा शहीद होकर क्या हूं, इसलिए जाना चाहता हूं। क्यों? अल्लाह के दरबार में शहादत का बहुत बड़ा इकराम है। क्या है? बहुत बड़ा इकराम। ये अल्लाह के रास्ते में जान माल लगा करके आया है। यहाँ ये सूरह यासीन में है कि उसको शहीद कर दिया गया तो बाद वो खुश हो गया, मेरा अल्लाह ने मेरा खूब इकराम किया, काश मेरी कौम जानती। तो मैंने कहा शहीद वापस जाना चाहेगा जन्नत से, ताकि दोबारा अपने जान माल लगा करके जन्नत में आ जाए। जान माल लगाने के अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमत है। जान माल लगे इसके लिए कि अल्लाह के कलमे को बुलंद करने, ताकि अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, नबी का दीन, नबी की शरीयत, नबी की सुन्नत ये दुनिया में जिंदा हो जाए, उसके लिए जान माल लगाना। इसको नुसरत कहते हैं। क्या कहते हैं? नुसरत। ये नुसरत है। नुसरत का तर्जुमा अरबी जबान में आम तर्जुमा तो मदद करने का होता है, लेकिन नुसरत का असली तर्जुमा लुगत में आते होगे पानी पहुंचना। क्या बताना? जमीन को पानी है, शिकायत तो लाभ नुसरत जमीन को पानी देना। आप जानते हैं जमीन को पानी दोगे तो जो जमीन की सलाहियत होगी वो चीज ऊपर आएगी। जाफरान की जमीन को पानी दोगे तो जाफरान उगेगा, अनाज की जमीन को पानी दोगे तो अनाज आएगा, फलों की जमीन को पानी दोगे तो बागात तैयार हो जाएगी। इस लाइन की जमीन होगी वो अपनी सलाहियतों को जारी करेगी। नुसरत अल्लाह ने दीन की दावत ये नुसरत बनाई है ताकि लोगों की सलाहियतों में ये लगे और फिर लोग अपने अपनी सलाहियतों से इस दुनिया में काम करें, अपनी अपनी सलाहियतों से दुनिया में काम करें, इनकी सलाहियतें बर्बाद न जाए। लोगों की सलाहियतें बहुत कीमती है। हदीसों में अन्नास मादिन कि लोग अपनी जगह ऐसे कीमती हैं जैसे सोने चांदी की कानें होगी। एक एक आदमी अपनी जगह ऐसा कीमती है, ये सोने चांदी की कान। सोना और चांदी जमीन में, तो जब तक वो जमीन के नीचे है उसी कोई कीमत नहीं, लोग परेशान करेंगे उनका। उसकी कीमत तो होगी जब वो अंदर से निकले, अपने माहौल में से निकले।
جسے انبیاء کرام آتے ہیں تو لوگوں کو ان میں اپنے خواہشات میں سے نکالتے ہیں. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں میں سے اجالے کی طرف لے آئے. یہ اپنے نفس کی خواہشات اور دنیا کی چیزوں کے اندھیرے میں ان کو نکالنا ہے، ان کو نکالنا ہے. تو اصل نکالنا تو جو ہے میرے دوستوں، آدمی کا اپنے خواہشوں میں سے منشاؤں میں سے نکل کر اطاعت پر آنا، یہ اصلی نکلنا ہے. حیات الصحابہ پڑھو گے، اب تو کوئی حیات الصحابہ پڑھتا نہیں ہے. علم و ذکر کو تالا لگا دیا تبلیغ والوں نے. ہاں مجھے بہت شکایت ہے اس کی، مجھے بہت شکایت ہے اس کی. تیسرے نمبر کو تالا لگا دیا. جب تیسرا نمبر علم و ذکر نہیں ہے تو کیا بتاؤ گے دنیا کو؟ علم و ذکر تو ہے نہیں. تو ابا نبی شو کے ساتھ اپنے دماغ کی باتیں کرو. ابا نبی اپنے دماغ کی باتیں کرتے ہیں، روزانہ لکھنے سلام کے سوال نہیں ہے میرے دوستوں. ہمارا دین تو علم و ایمان کا مجموعہ ہے. اس کا علم و ایمان کا مجموعہ. ایمان کے ذریعے سے اللہ سے صحیح تعلق، یقین کا، اخلاص کا، اطاعت کا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. پھر اس تقاضے کے مطابق اس کے کیا کیا تقاضے ہیں، ایمان کے کیا تقاضے ہیں؟ تو ایمان کا ایک تقاضا بنیادی وہ اطاعت ہوتا ہے کہ ایمان کیا مانگے گا آپ سے؟ کہ ایمان آپ سے اطاعت مانگے گا. کہ جب تم نے اللہ کو اللہ مانا ہے، رسول کو رسول مانا ہے، تو اپنے آپ کو اس کی اطاعت کے لیے تیار رکھو. ایمان کا تقاضا اطاعت. اطاعت پر سارا دار و مدار ہے. اطاعت پر ہدایت بھی آئے گی، اطاعت پر رحمت بھی آئے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کرنے کی وصیت کی ہے. اطاعت کرنا اللہ کی، رسول کی، اپنے ذمہ داروں کی، اور ہر حال میں اطاعت کرنا. صحابہ کرام اپنے اطاعت کے بارے میں کہتے تھے، ان کو سبق دینے کے لیے ہے یہ کہ ہمیں ہر حال میں اطاعت کے ساتھ چلنا ہے. کہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السمع والطاعہ. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ بات سنیں گے بھی اور بات مانیں گے. اس حال میں جب آپ کو آگے بڑھانا تو بات مانیں، اور آپ کو آگے نہ بڑھانا تو نہ مانیں. کہ میرا نام تو آیا نہیں، مجھے تو پوچھا نہیں، میرا نام تو آیا نہیں، مجھے تو پوچھا نہیں، اس لیے ہم نہیں جانتے، جب تم جانو. یہ پوچھ کی بات نہیں ہے کہ مجھے پوچھو. کوئی مجھے پوچھے نہ پوچھے، کوئی مجھے آگے بڑھا رہے نہ بڑھا رہے، ہمیں تو بات ماننی ہے اور بات لے کر کے چلنا ہے. اسے وہ کہتے ہیں کہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات مانیں، سنیں گے اور مانیں گے. کب مانو گے؟ کہ جی چاہے گا تو مانیں گے. تو بات بھی آئی اور بھی جا رہا ہے تب تو مانتے ہیں. جی جا رہا تھا اور بات بھی آ گئی، اور بات ایسی آئی کہ جی نہیں جا رہا، اور ذمہ داری آ گئی کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے اور جی نہیں جا رہا ہے، تو کیا کرنا؟ ادھر کرنا، ادھر کرنا. کہتے ہیں ادھر نہیں کریں گے، کہ ان کو کر دیں گے. اور بنا کے ادھر کرو گے تو بنا کے ادھر کرو گے تو اللہ بنا کے ادھروں میں پھنسا دے گا. چیزوں میں کام آیا اور بنا کے ادھر کیا، کیونکہ ایک طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو طبیعت خراب ہو جائے گی. جان بوجھ کر ایمان نہ بنو
ورنہ سچ کچھ بیمار ہو جاؤ وفادار بنو ہاں چالاک نہیں بننا وفادار بننا تو فرمایا لا تمارضوا تمرضوا جان بوجھ کے بیمار نہ بنو ورنہ سچ کچھ بیمار ہو جاؤ شام سوچ رہے رہو ٹھیک ہے اسے کہا تھا ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ بات یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے آپ کی بات مانیں گے جی چاہے گا تو اور جی نہیں چاہے گا ہم کو آگے بڑھائیں گے تو نہیں آگے بڑھائیں گے تو ہم کو بات ماننی ہے اللہ کی کیونکہ بات اللہ کی ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آدمی میں اخلاص آیا ہے کہ جتنا اخلاص جتنے کا جتنا اخلاص جتنے کا اور جتنا بھی اپنے آپ کو اس کام میں چلائے گا پھنسائے گا اللہ اس کے اندر اتنا اخلاص پیدا کرے اور اخلاص آ گیا کہ تھوڑا نہیں کافی ہے اخلیص دین یکفی کا عمل القلیل اپنے دین میں اخلاص پیدا کر تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا اس لیے مخلصین کی صحبت میں رہنا ہے مخلصین کو ساتھ دینا ہے اس سے اخلاص آتا ہے دوسرا اپنے اعمال کے بارے میں نظر کرنی ہے کہ میرے عمل کی کیا کیا قیمت ہے مجھے اللہ کیا کیا دینے والا ہے کیا کیا فضائل ہیں فضائل پر نظر ہوگی تو بھی اخلاص آئے گا فضیلت حاصل کرنے کے لیے عمل کروایا تو فضیلت کو حاصل کرنے والا کو ملے کیونکہ اللہ نے یہ فضیلت بیان نہیں کی ہے تاکہ اس کے شوق میں کام کرے تو فضائل کے علم سے اخلاص آتا ہے مخلصین کی صحبت سے اخلاص آتا ہے اس لیے مخلصین کی صحبت میں رہنا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو سچوں کی صحبت میں رہو اور سچے کون ہیں کہ سب سے پہلے طبقے میں مہاجرین اور انصار ہیں سچے کون ہیں مہاجرین اولئک هم الصادقون یہ لوگ سچے اللہ نے مہاجرین کو سچا کہا ہے اور مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار کو سچا کہا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون مہاجرین کو اور انصار کو اللہ نے سچا کہا اس لیے صحیح چیز ان کی زندگیوں میں سے ملے گی صحابہ کرام کی جو زندگی ہے اس کو دیکھنا ہے اس کو پڑھنا ہے اس کو امت میں لانا ہے کہ صحابہ کی جو زندگی ہے میرے بھائیوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفسیر ہے کہ آپ کی زندگی کیسی تھی اگر آپ کی زندگی دیکھنی ہو تو صحابہ کی زندگی دیکھو اور آپ کی زندگی دیکھو گے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے وہ آپ کی زندگی میں قرآن کیا کہنا چاہتا ہے کیا کہنا چاہتا ہے وہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی زندگی سے صحابہ کی زندگی میں آیا ہے اصل قرآن ہے اللہ کی رسی ہے قرآن اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہم کو اللہ نے ہدایت دی ہے ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ نے اس کو نازل کیا نازل کرنا اللہ کے دل میں تھا جب یہ نازل ہو جائے تو اس سے بیان کرنا یہ رسول کے ذمہ تھا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا مطلب ہے اس آیت کا کیا مفہوم ہے اس کا اس کو تبیین کہتے ہیں تنزیل اللہ کی طرف سے اتارنا اللہ کی طرف سے جب اترا تو تبیین اس کا بیان کرنا رسول کے ذمہ اور اس بیان کی ہوئی چیزوں کو صحابہ نے لیا اور صحابہ کو ذمہ دار بنایا گیا کہ
جس چیز کو ہماری بات پہنچی ہے وہ دوسروں کو یہ بات پہنچاؤ. اس طرح ہمارا سلسلہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی کتاب تک پہنچ جاتا ہے. اور یہی اصل ہے کہ اپنی زندگیوں کو اللہ اور رسول اور صحابہ کرام کی طرح پر اپنے اپنی زندگیوں کو لانا، یہ اس کام کی غرض ہے. یہ نفر صبر بھی ٹھیک ہے، وہ محمد اور بیکار بات نہیں ہے. نفر ہے، صبر ہے کہ اس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. صبر سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. آپ وہاں جاؤ گے، وہ وہاں سے آئیں گے، تو آپ کے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی. اور اجتماعیت پیدا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہو جائے. سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کی باتیں رسول کی سنت دنیا میں زندگیوں میں آ جائے. یہ مقصد ہے. اس کے لیے ایک دوسرے سے ملنا ملانا، نقل و حرکت یہ قرار دیا ہے. تو نقل و حرکت میں اجتماعیت بھی ہے اور نقل و حرکت میں بقول مولانا صاحب کی استحکام بھی ہے کہ یہ جتنے دور جائیں گے اتنے یہ اپنے مقصد میں پکے ہو جائیں گے. دور دور بھیجے کے لوگوں کو کہ دور دور کیوں بھیج رہے ہو، یہاں ضرورت ہے، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دور بھیجتے ہیں اپنے ساتھیوں کو پکا بنانے کے لیے. پکا بنانے کے لیے دور سے دور جانا تاکہ ہم اپنے کام میں، اپنے مقصد میں، اپنی عاقبت بنانے میں پکے ہو. دنیا کے حالات ہم کو متاثر نہ کریں. اپنے عمل میں پکا بھی ہونا ہے اور اپنے عمل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بھی لانا ہے. وہ اصل ہے، اسی کو علم و ذکر کہتے ہیں. یہ ہماری بنیاد ہے، ہماری دعوت علم و ذکر پر ہے. علم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئی وہ، اور ذکر سے مراد اس کا اپنے آپ کو پابند کرنا. ذاکر موتی ہوتا ہے اور موتی ذاکر ہوتا ہے. اس لیے اپنے اندر اطاعت پیدا کی گئی تو وہ اطاعت کرنے والا صحیح معنی میں ذاکر ہے. جس کے اندر اطاعت نہیں ہے وہ ذاکر نہیں. اپنے اندر اطاعت پیدا کرے کہ کل لوگ ہوتے ہیں ذاکر. علماء نے کہا ہر آدمی جو اللہ کے اطاعت میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں. ایک ذکر تو مشہور ہے، تسبیح تلاوت تو ہے، وہ تو عام ہے، لیکن جو آپ کے اللہ کے اطاعت میں ہے، اس کے تقاضوں پر اپنی زندگی چلا رہا ہے تو وہ اللہ کا ذاکر ہے. وہ اللہ کا ذاکر ہے. اس سے ہماری زندگی علم و ذکر پر ہے. اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور حکم کو پورا کرنے کے کیا طریقے ہیں، اور یہ طریقے اور حکم زندگی کے ہر حال پر ہے. عبادات ہو تو عبادات میں، کمانا ہو تو کمانے میں، پہننا اوڑھنا، ہر چیز میں، یہ ہر چیز میں علم و ذکر کے ساتھ. اس میں یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کا طریقہ. جب یہ بات ہو جائے گی تو پھر یہ پوری زندگی دینی بن جائے گی. یہ پوری زندگی دینی بنے گی. جیسے اوپر دین آئے گا، یہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف جائے گا. اس کو انابت کہتے ہیں. پہلے ہدایت آتی ہے اور اوپر کی زندگی صحیح ہوتی ہے، اس میں آدمی محنت کے ساتھ چلتا ہے تو پھر دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. اس کو انابت کہتے ہیں. انابت ہی پیدا کرنی ہے. انابت اندر ہوتی ہے، اسلام اوپر ہوتا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. دو حکم ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو دل سے. اللہ کی طرف رجوع کرو دل سے. وَأَسْلِمُوا لَهُ. اور اوپر سے ہی اس کے تابعدار بنو کہ اوپر سے بھی تابعداری ہے اور اندر سے بھی تابعداری ہے. انابت کے اندر ہو، اوپر اسلام، یہ صحیح زندگی ہے. اسی کی یہ دعوت ہے کہ اوپر سے بھی ہماری زندگی صحیح ہے، کھانے میں، کمانے میں، شادی میں، ہر کام میں. اور اندر سے اللہ کی طرف رجوع ہے. اندر سے خدا کی طرف رجوع ہے کیونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے. اللہ کی طرف رجوع امید کے ساتھ بھی ہوتا ہے، خوف کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اللہ کی طرف رجوع امید کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اس نے کہا اللہ سے امیدوار رہو، اللہ سے اچھا گمان رکھو. حدیثوں میں جابر بن عبداللہ فرماتے تھے مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر تمہاری موت نہ
بلکہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو۔ شیطان آدمی کو اللہ سے ناامید بناتا ہے، اللہ کے بارے میں اعتراض سکھاتا ہے۔ ہاں ایسا نہیں، بلکہ فرمایا اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ اللہ حکیم بھی ہے، حمید بھی ہے، حکمت والا ہے، خوبیوں والا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جگہ اپنے اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ جو دعوت کا کام کرے، دین کا کام کرے، تو اس کا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ حالات آتے ہیں، ناگوار حالات آتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہے، دنیا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے کام کے ساتھ ایسا ہی رکھا ہے کہ نبیوں کے کاموں کے ساتھ دشمنیاں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ نبیوں کے کاموں کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ رکھا ہے کہ جو مجرم اور برے لوگ ہیں وہ نبیوں کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے ساری عمر دشمنی۔ آپ کو ابو جہل کی زندگی کا بہت بوجھ تھا، بہت بوجھ، کیوں کہ وہ یہی کام کرتا دشمنی کا۔ نبیوں کے دشمن بھی ہوتے ہیں، نبیوں کی مدد بھی ہوتی ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے ایک سلسلہ ہے جسے ہم دین کا کام کریں گے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کر کے دشمنی کرنے والے دشمنی کریں گے، دوستی کرنے والے دوستی کریں گے، وہ ان کا کام ہے۔ اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان، یہ دعوت کے محاسن اور دعوت کی خوبیوں میں سے ہے کہ اپنی دعوت میں، اپنے کام میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، حسن ظن اللہ کے ساتھ رکھو، حسن عمل اپنی زندگی میں پیدا کرو، حسن عمل، اچھے عمل یہ اپنے اندر پیدا کرو، اچھا گمان اللہ کے ساتھ رکھو، حسن اسلوب کہ اپنی دعوت کا ڈھنگ اچھا رکھو تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، ہر ایک کو اس کو قبول کرے۔ اسلوب اچھا ڈھنگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک میدان میں صحابہ کرام نے دشمن کے آدمی کو پکڑ کر لیا ہے، وہ چوری سے صحابہ کے مجمع میں گھس رہے تو ان کو پکڑ کر لیا ہے، اور پکڑ کر کے لائے تو ان سے معلومات لینا چاہتے تھے کہ تم نے ہمارے خلاف کیا کیا تیاری رکھی ہے، تو وہ بتا نہیں رہے تھے، نہیں بتاتے وہ اپنی تیاری، فوجی جسور ہے وہ اپنی تیاریاں نہیں بتاتے کہ کیا کیا زبان سے کیا کیا تیاری کی ہے۔ ابو جہل نے کیا تیاری کی ہمارے خلاف، وہ نہیں بتانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کیا قصہ ہے کہ یہ دشمن کے ہاتھ میں پکڑے گئے ہیں، ان سے معلومات لے رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف کیا کیا تیاری کی، وہ بتا بھی رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ زبان سے یہ سوال اس کا کام آپ نے فرمایا تمہارے کھانے کا کیا نظام ہے، کہ تمہارے کھانے کا کیا نظام ہے؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں روز ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے، ذبح ہو گیا، ان کے پاس 1000 آدمی ہے، 1000 آدمی اونٹ کھا لیتے ہیں، اس کو اسلوب کہتے ہیں۔ دشمن کا کوئی نقصان نہیں ہے کہ آپ کے جو کوئی عیسائی نہیں بول رہے اور بات معلوم ہو گئی، دعوت میں اچھا اسلوب اختیار کرو۔ ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں حیدرآباد میں بڑی گجراتی میں کہتے ہیں ایک ورسی والے تو زیادہ نہیں جوڑا، یعنی ایک آدمی دور سے مر جاتا ہے تو اس کو دور سے دیتے ہو گھٹنا ہو جاؤ گے۔ یہ مثال اسلوب کی، یہ آدمی دور سے مار جاتا ہے تو پھر اس کو زہر دے کر کیوں مروانا، زہر دے کر کیوں مروانا، تو دور سے مر جائے گا۔ یعنی نرم اسلوب سے اور اچھے اسلوب سے ہماری بات لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اسلوب کو، اپنے انداز کو اچھا نہ بنائیں، اپنی بات صاف ستھری ہونی چاہیے کہ کوئی بھی سنے، کوئی بھی سنے، ماں بھی سنے۔ اس لیے بہت سے کام سنتے ہیں، بہت سے آنکھیں دیکھتے ہیں آپ کو،
ہاں یہ یاد رکھنا کہ بہت سے کان آپ کی باتیں سنتے ہیں، بہت سی آنکھیں آپ کو دیکھتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو بھی سنبھالو، اپنی چیز کو بھی سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنی چیز کو بھی یہ سنبھالو کہ اپنی چیز کو اچھے انداز میں رکھو، کہ اپنی چیز کو اچھے انداز میں رکھو گے تو پھر کوئی اشکال نہیں، سب اسے مان لیں گے، جس نے ہم کو حکم دیا ہے اس نے نیت، اس نے عمل، اس نے اخلاق، اس نے اسلوب، یہ سب چیزیں ہماری دعوت میں اللہ کے راستے میں نکل کر کے اس کو سیکھا جاتا ہے، اس کو پوچھا جاتا ہے، اس کو سیکھو، اس کو پوچھو، سیکھ کر پوچھ کر اپنی کمی دور کر جاتے ہیں، اس لیے کماتے بنانا گھر کام کراتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے سیکھیں، سکھائیں، بتائیں اور کمی دور ہو جائے پوری امت میں علم و ذکر۔ اور چوتھا نمبر زندہ ہو جائے، چوتھے نمبر میں کیا ہے؟ چوتھے نمبر میں انصاف کیا ہے کہ دنیا میں انصاف سے رہو، امر تو لِیَعْدِلَ بَیْنَکُم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اعلان کیا ہے کہ امر تو لِیَعْدِلَ بَیْنَکُم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کرو، انصاف ہر وقت فرض ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے، انصاف ہر وقت فرض ہے، انصاف سے رہو، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے لیے نہ پسند، اس کو انصاف کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ انصاف۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے، جو اپنے نہ پسند دوسروں کا، ایک پلے میں تو ایک پلے میں امید جو لے آ گیا مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے لیے پابند ہیں، انصاف سے رہو دنیا والوں کے ساتھ، اپنے والوں کے ساتھ، تاکہ حقدار کو حق مل جائے، حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ دنیا حقوق کی جگہ ہے کہ حقوق کی پائمانی سے فساد ہوتا ہے، حقوق کی پائمانی سے فساد ہوتا ہے اور حقوق کی ادائیگی سے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، حقوق کی ادائیگی سے آپس کے تعلقات صحیح ہوتے ہیں، آپس کے تعلقات صحیح ہوں گے، دعوت چلے گی، تبلیغ چلے گی، وہ تعلقات بنا کر کیا کرے گا؟ اسے حکم دیا ہے کہ انصاف سے رہو، احسان سے رہو، انصاف بھی کرو، احسان بھی کرو، انصاف برابر توڑ کے دے یہ انصاف، جھکتا دے یہ احسان، ہدایت دیتے تھے کہ توڑ کے دے، جھکتا دے، توڑ کے دینا انصاف، جھکتا دینا احسان۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے گا آپ کو انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، کہ توڑ کے دے اور جھک کے دے، توڑ کے دینا احسان، انصاف ایسے بھی ہے، اور جھکتا دینا، یہ جھکتا دینا اوپر احسان کیا کہ احسان محبت پیدا کرے گا، کیا پیدا کرے گا؟ کہ احسان سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، محبت سے، ہاں محبت میں بہت پاور ہے، اتنا پاور کسی میں بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حوالے کیا اور اللہ نے اوپر محبت ڈالی، بلکہ محبت نہیں، ہاں کوئی فورس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں کی اللہ کی طرف سے، بلکہ کیا ڈالا؟ محبت ڈالی۔ تو محبت بڑی چیز ہے، ایمان صحیح ہوتا ہے تو محبتیں پیدا ہوتی ہے۔ المومن یعلی فیولد، مومن جو ہوتا ہے وہ محبت کرتا بھی ہے اور اس سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ مومن کچھ ایسا ہوتا ہے اپنے ایمان میں کہ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگ اسے محبت کرتے ہیں۔ مومن یعلی فیولد کہ مومن محبت بھی کرتا ہے اور لوگ بھی اسے محبت کرتے ہیں، محبت کی وجہ سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہاں جب ایمان ہوگا، اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ محبت ڈالے گا۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے تو اللہ ان کے درمیان میں محبت ڈالے گا، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
اس لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے اس کام کو مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں یہ کام بھی نصیب کرے اور اس کی صحیح سمجھ بھی ہم کو اور اپنی طرف سے کوشش کریں کہ اس کا حق ہماری طرف سے ادا ہو. ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے اس کا حق ادا ہو جائے. اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں, اپنی باتوں کو زندہ رکھیں, اپنی باتوں کو زندہ رکھیں. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ راتوں کو یاد کر کے عبادت کرو. علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین من قبلکم. کہ اپنا رات کا جاگنا, اپنا رات کا اٹھنا ضروری سمجھو. ضروری کیا نہیں ہے, ضروری تو 5 نمازیں ہیں. رات کا اٹھنا ضروری کیا نہیں, مگر تم اپنے اوپر ضروری سمجھ لوں گا. سمجھ نہیں لگا کہ اپنے رات کے جاگنے کو ضروری سمجھو. کیوں؟ فإنہ داب الصالحین من قبلکم, تم سے پہلے زمانے کے نیک بندے تھے, ان کا یہی طریقہ تھا. انہوں نے اللہ سے برکتیں لی, انہوں نے اللہ سے مددیں لی. تو وہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے. خالی پھرنا نہیں ہے, کہ پھرنا بھی ہے اور اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. کیا پیدا کرنا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرو. کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, پھر اللہ میں کچھ ہے. تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے یہ راستے ہیں کہ بندوں میں بھی محنت کرو, اپنی ذات پر بھی محنت کر کے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرو. یہ ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ سے اپنی بات بنواؤ. اللہ سے اپنی منواؤ. مطلب جو ہاتھ میں لے کے تم کیا کرو گے, اللہ سے کرواؤ. تم کیا کرو گے, اللہ سے کرواؤ. یا اللہ کے سامنے آ جاؤ کہ میرے مولا یہ تو کر دے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, تو یہ مولا یہ کر دے. اللہ سے کراؤ. تو ہمارا کام تو اللہ سے کرانے کا ہے. ہم کیا کریں, ہمارا کوئی طاقت نہیں ہے, ہمارا بہت رکاوٹ ہے. تو کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. یہ ہم کو ہدایت دیجیے کہ اللہ سے کراؤ. کیا کرنے والا ہے؟ زمین آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ. کسی کا کچھ نہیں ہے, کسی کا کچھ نہیں ہے, اللہ کا ہے سب کچھ. اللہ سے کراؤ. اس لیے اپنے آپ کو اللہ سے تعلق میں آگے بڑھاؤ. ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے دل کوئی بات نہیں. اگر کوئی ہمارے جان بھی لے اور ہم اللہ کے تعلق میں مارے گئے ہیں تو کامیاب ہو گئے. لئن قتلتم في سبيل الله او متم لنغفرن من الله ورحمة خير مما يجمعون. کہ تم اللہ کے راستے میں مر گئے یا اللہ کے راستے میں مارے گئے, دونوں باتیں. کہ تم اللہ کے راستے میں مر گئے یا اللہ کے راستے میں مارے گئے, دونوں صورتوں میں جو مایا دولت تم نے دنیا کی جمع کی ہے اس شخص سے تمہارا یہ مرنا اور مر جانا ہے. کہ تمہارا مرنا مر جانا یا کوئی مار ڈالے تو تم کھوٹ میں نہیں ہو. جو گھر میں جو دولت ہے اسی بھی بہتر ہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں کام کو کرنا بھی ہے اور سمجھ کے کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سمجھ کے کرنا. سمجھ کے لیے قرآن حدیث دیکھنی پڑے گی. قرآن حدیث میں بتایا ہے کیا ہے. اصل تکلیف قرآن حدیث کی ہے, لیکن ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. اس لیے وہاں تک پہنچنے کی یہ کوشش ہے کہ قرآن حدیث تک پہنچ جائے تو بندوں کو قرآن حدیث کی تبلیغ کرے. اصل تبلیغ تو قرآن حدیث کی ہے. نہیں بات, یہ محنت ہماری ابھی طریقہ کار پر ہے, ہم مقصد کار پر نہیں گئے ہیں. ابھی طریقہ کار پر ہیں, مقصد کار پر ابھی نہیں گئے ہیں. ابھی تو پانی دے رہے ہیں, کھاد دے رہے ہیں, گیس جرمنی سے جو مجھ گئی ہے ان کو نکال رہے ہیں. ابھی نہ بویا ہے نہ کاٹا ہے. اصل بویائی کٹائی ہے. کیا ہے بویائی اور کٹائی. کاٹا لڑا اور مالا حسدا, کیا بویا کیا کاٹا یہ کھیت میں دیکھا جاتا ہے.
باقی چیزیں تو کرنی پڑتی ہے، کھاتے جانا ہے، ٹریکٹر چلانا ہے، سب کچھ کرنا، مگر وہ اصل نہیں ہے. اصل کیا ہے؟ کیا ہوا کیا کہا، زندگی میں کتنے حکموں پر عمل ہوا، کتنے سنتوں کا اتباع ہوا، یہ اصل ہے. اللہ کے حکموں کے اطاعت، نبی کی سنتوں کا اتباع، یہ ہماری دعوت کی اصلیت. جیسے کٹائی اور گویائی، کٹائی اور گویائی وہ اصل ہے، اسی کے لیے سارا کیا جاتا ہے. ٹریکٹر بھی چلائے گا، کھاد ملے گا، پانی ملے گا، مگر وہ اصل نہیں ہے، مگر کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ طریقہ کار ہے. طریقہ کار انجام بھی کریں گے، گیس بھی کریں گے، گویا خاطر بھی کریں گے، صبر بھی کریں گے، مگر یہ طریقہ کار ہے، وہ تو کرنا پڑے گا. مقصد کار کے لیے، مقصد کار کے لیے یہ کرنا پڑے گا، وہ بھی دین بن جائے گا. یہاں طریقہ کار تو اصل تو ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے یہ زندگی بنا رہے ہیں، اس کے لیے تو کرو گے انشاءاللہ. اس کے لیے اس کام کو سمجھ کر پوچھ کر کرنے کی ضرورت